اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نہایت ہی محترم جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں آپ کے شکر گزار ہیں، آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکالتے ہیں۔ قبلہ، آپ نے پچھلے پروگرام میں یورپ میں مغرب میں آزادی کے تصور پر ہماری رہنمائی فرمائی تھی۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آزادی کے جدید تصور کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بحثیں بہرحال وہ ہیں بالکل نئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی ایک فضا بننے میں بھی ایک وقت چاہیے۔ بہرحال تقریباً جو فرینچ ریولیوشن ہے اس کے بعد سے ذرا دنیا کے اندر خصوصاً یورپ میں بہت ساری نئی چیزیں، اور یہ جو انلائٹنمنٹ کا جو زمانہ ہے اس کے بعد سے لے کر ابھی تک جو چیزیں آئی ہیں اس میں ایک آزادی کا ایک تصور آیا ہے، اور اس کے پس منظر میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ بنیادی طور پہ کلیسا کا جو ایک رول تھا اس کے خلاف ایک آواز پیدا ہوئی، اور اس کے بعد آہستہ 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 لوگ اہل مذہب کی غلطیوں کی وجہ سے مذہب سے دور ہو گئے۔ تو ایسے حالات میں جو نئی فلسفیز اور نئے نعرے ہوئے اس میں ایک آزادی کا ایک تصور تھا، اس خلا کو پر کرنے کے لیے۔ جی وہ اصل میں ایک ریاکشن تھا اس ظلم اور جور کے خلاف جو کہ کلیسا اور بادشاہت کے تصور کے ساتھ ہے۔ کلیسا اور ریاست، جی ہاں۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ بادشاہ جو ہے اس کو سمجھا جاتا تھا کہ بادشاہ کے صرف حقوق ہیں، ٹھیک، یعنی اس کا کوئی فرض نہیں ہے، ذمہ داری اس کی کوئی، اس کا کوئی وہ ذمہ دار رسپانسیبل نہیں ہے، یہ عوام ہے جو رسپانسیبل ہے۔ بادشاہ کا کام ہے حکومت کرنا بس، اور کچھ نہیں۔ اور بہرحال کلیسا کا جو رول تھا وہ بھی بہرحال اپنی جگہ پہ، تو ایک ریاکشن ہوا بہرحال، اور اس کے نتیجے میں پھر انسان نے بدقسمتی یہ ہے کہ ایون مذہب سے بھی دوری اختیار کر لی۔ تو بہرحال اب جو آزادی کا ایک تصور آیا اس میں 3-4 چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ پہلے بھی بات ہو چکی کہ علم کے بارے میں ایک نئی روش آئی، ایک نئی سوچ آئی، ایک نئی فکر آئی، اور وہ کیا ہوا کہ علم کو اگر دیکھا جائے کہ اس کے اہداف کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کو کس زاویے سے دیکھنا چاہیے، تو علم کیا بنا، ایک وسیلہ قرار پایا انسان کی مادی ترقی کے لیے۔ اسلام نے جو اس کے برعکس دیا ہے خود علم ایک ارزش کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی علم کا حصول عبادت قرار دیتا ہے دین، یعنی قطع نظر اس کے کہ آپ کو کوئی ڈگری حاصل ہو اور اس کے نتیجے میں انسان مادی ترقی کی طرف متوجہ ہو، اگرچہ مادی ترقی اپنی جگہ پہ بری بات نہیں ہے، ظاہر ہے کہ انسان علم کے زور پہ کائنات کی تسخیر کی دعوت دیتا ہے دین، خصوصاً اسلام۔ تو ہوا یہ کہ ایک تو علم کو جو خاص ایک اینگل سے دیکھا گیا وہ یہ تھا کہ ڈگریاں حاصل کرو، علم حاصل کرو تاکہ سوسائٹی میں تمہارا سٹیٹس بلند ہو، یا مادی ترقی کی طرف انسان نے توجہ۔ ایک تو نقطہ یہ علم کا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو بحثیں تھیں خصوصاً دین کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ انسان فقط اپنی بشری عقل اور علم پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس کائنات کی بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں جن کا حصول جو ہے وہ عقل محض سے ہو سکتا ہے، فلسفے کے ذریعے ہو سکتا ہے، وحی الہی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے،
بلکہ بعض تو علماء نے وحی کو بھی عقل کی ایک کامل شکل قرار دیا ہے. بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو عقل محض اور فلسفہ اور وحی اور جتنا ریولیشن اور یہ ساری باتیں تھیں ان کی نفی کی گئی، اور اس کے نتیجے میں کہا گیا کہ فقط ذہن بشر ہے جو ساری استعداد رکھتا ہے، اور انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں سے ہی اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتا ہے. کسی ریولیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے، کسی الہام کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک نقطہ جو ہے وہ اہم. پھر اس کے بعد یہ جو جدید حکومتوں کی تشکیل ہوئی، ظاہر ہے کہ بادشاہت کا نظام ختم ہوا، نئی جو ڈیموکریسی کی تھیوری آئی اور جمہوری حکومتوں کا ایک رواج بنا ہوا، اور آہستہ آہستہ پورے خصوصاً یورپ کے اندر جو ہے وہ ان جدید حکومتوں کی تشکیل جو ہے. لہذا آزادی کے اس تصور کو سمجھنے کے لیے یہ جو جدید تصور ہے اس کے پیچھے یہ علم کو کس زاویے سے دیکھا جائے، عقل بشر پہ بھروسہ جو ہے اس کو حرف آخر قرار دیا جائے، جدید حکومتوں کی تشکیل اور جمہوری حکومتوں کا رواج ہوا. نتیجتاً جو نعرہ لگا وہ تھا 3 عنوان اہم ہیں. سیاسی آزادی، اقتصادی آزادی اور ثقافتی آزادی. ثقافتی آزادی میں پھر وہی بالآخر اس کو کئی زاویوں سے ثابت کیا گیا کہ انسان کا جو اصل وہ جو اس کی خواہشات ہیں اس کی تکمیل کے لیے اس کو آزاد ہونا چاہیے. وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ جو چاہے جیسے کرے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو یہ بنیادی تصورات ہیں جن کو جاننا ضروری ہے کہ یہ جو آزادی انسان کیا مثلا کیا چاہتا ہے. تو لب مطلب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان تصورات تو آزادی کا جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے، جو نعرہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ انسان اپنی اس مادی دنیا کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے اس نے ایک علم بھی حاصل کیا، تو اس کا خاص ایک مقصد تھا. اپنی عقل اور اپنے تجربے پہ بھروسہ کیا، اور آہستہ آہستہ یہ اس طرح کا سلسلہ جو ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ 4 ایک پوائنٹ جو ہیں ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے. آزادی ایک حق ہے یا یہ کسی قدر کا نام ہے؟ اس پہ ایسے کچھ سوالات ہیں. مطلب یہ بھی ایک سوال ہے کہ آزادی کو ہم پہلے تو یہ ہے کہ کیا ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے کیا چیز ہے آزادی، یعنی کیا. اس پہ بھی مختلف لوگوں نے مختلف تعریفیں اس کی ہیں، لیکن کچھ بنیادی سوال ہیں. کیا آزادی ایک ویلیو ہے یا آزادی ایک رائٹ ہے؟ ٹھیک ہے جی. انسان کے لیے کیا آزادی ایک قدر ہے یا آزادی ایک حق ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ آزادی ایک قدر ہے، تو آزادی ایک قدر کا معنی یہ ہے کہ ایک آزاد انسان کو جو فائدے ملنے چاہیے وہ اس کو پہنچائے جائیں، اور اس کے ان فائدوں کے حوالے سے دفاع کیا جائے کہ یہ فائدے ہیں، یہ نتائج ہیں، ایک آزاد انسان کو ملنے چاہیے. لہٰذا وہ فائدوں کا دفاع کیا جائے کہ ٹھیک ہے یہ فائدہ انسان کو ملنا چاہیے. یہ قابل قدر ہے، یہ قدر ہے، ویلیو ہے کہ انسان کو یہ چیزیں میسر آ جائیں. دوسری طرف اگر حق ہو تو حق میں کیا ہوگا کہ محور انسان قرار پائے گا. قدر میں کیا ہے؟ انسان محور نہیں ہے. بحث ان فائدوں پہ ہے. یہ فائدے، یہ نتیجے، یہ رزلٹ، یہ ملے انسان کو. اس کے برعکس جب ہم کہتے ہیں حق ہے آزادی، یعنی ایک حقیقت کا نام ہے، تو یہاں محور پھر انسان بنتا ہے کہ انسان خود ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس اعتبار سے یہ اس کا حق ہے کہ اس کو آزادی میسر آئے. فائدے پھر ضمنی ہو جائیں گے. اصل مورد بحث خود انسان ہو جائے گا. اور دین نے بھی یہی کیا ہے
دین نے ایک آزادی کو ایک حقیقت قرار دیا ہے. ٹھیک. بلکہ شہید مطہری ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اصلاً اسلام کی بقا کا راز اس تصور آزادی میں ہے جو دین دیتا ہے. البتہ آزادی کا وہ تصور جو دین دیتا ہے. تو اس اعتبار سے آزادی ایک حق ہے نہ کہ قدر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جی جزاک اللہ. قبلہ آزادی مطلق یا مقید اس سے کیا مراد؟ یہ بھی مطلب اسی طرح پھر ایک سوال ہے. جی جی. آزادی مطلق اور آزادی مقید کیا معنی ہے؟ یعنی آیا ایسے قوانین ہوں کہ جس سے، البتہ یہ ہم بحث کر رہے ہیں آزادی کے اس تصور کو جو جدید تصور ہے. جی جی. درمیان میں ساتھ ساتھ ریفرنس دے رہا ہوں کہ دین کس زاویے کی بات کرتا ہے، اور لہٰذا ہم آزادی کے جدید تصور پہ لبرلزم، لبرٹی، فری ول اور کیا کہتے ہیں فریڈم کی جو اوورال باتیں ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ آزادی مطلق یا مقید، تو لبرل تصور تو یہ ہے کہ مطلق. ٹھیک ہے جی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کسی قانون سے ان آزادیوں کو محدود کیا جائے؟ اگر قانون درمیان میں آئے گا تو آزادی محدود ہو جائے گی، مقید ہو جائے گی. ٹھیک. پھر مطلق نہیں رہے گی. ٹھیک. آزادی پھر مطلق نہیں رہے گی. لہذا البتہ یہ ہے کہ آزادی کا جو بھی تصور ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل جو ہے نا وہ چیز جس سے آزادی کو محدود کیا جائے وہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک. مثلا ایک شخص کسی کی آزادی کی رکاوٹ، کسی کی آزادی کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے. اب یہ عجیب بات ہے، ایک شخص کسی دوسرے کی آزادی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو پہلا آدمی جو ہے اس کی آزادی کی خاطر اس کی آزادی محدود ہوگی، نہ کہ یہ جس نے رکاوٹ پیدا کی ہے. یہ دوسرا نہیں، پہلے آدمی کی آزادی میں. آزادی کو اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو آزادی روک سکتی ہے. یعنی لبرل تصور یہ ہے کہ ایسے میں کہتے ہیں کہ آزادیوں کو سلب یا محدود نہیں کیا جا سکتا. کون سی چیزیں؟ نہ عدالت کر سکتی ہے، نہ دین کر سکتا ہے، نہ اخلاق کر سکتا ہے، نہ دینی قدریں کر سکتی ہیں. آزادی کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، نہ عدالت نہ ہی دین، نہ ہی کوئی ویلیوز، کوئی چیز جو ہے وہ آزادی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. کوئی اس سلسلے میں کوئی اور بات تھی اسی؟ جی آزادی مطلق یا مقید صحیح ہے. آزادی کی اقسام پھر بحث چاہوں گا کہ میں ایک آدھ سوال اور کرنا چاہوں، ذہن میں آ رہا ہے. جی جی. وہ یہ ہے کہ بالآخر بہرحال انسان پھر مجبور ہوا ہے کہ اس نے کچھ قوانین بنائے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تصور یہ بھی ہے کہ ایک طاقتور ریاست جو ہے وہ فردی آزادیوں کو محفوظ کرنے کی ضامن ہے. ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب طاقتور ریاست کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر تو طاقت کا مطلب یہ ہے کہ آزادیوں کو محدود کیا جائے. ٹھیک. ریاست کچھ تو قوانین بنائے گی جس کے نتیجے میں انسانوں کی کچھ آزادیاں جو ہیں وہ محدود ہوں گی. لہذا کیا یہ جو ہے وہ اس اعتبار سے لہذا مختلف معاشروں میں بعض جو ہے وہ قوانین بنے ہیں جس کی وجہ سے آزادیوں کا دائرہ جو ہے وہ محدود بھی کیا گیا ہے. لہذا اس سلسلے میں جو آزادی کے مکتب فکر کو پرکھا جائے گا کہ آزادیاں جو انسان کی فردی آزادی کی بات کی جا رہی ہے، اس فردی آزادی کے حوالے سے جو دو تین باتیں اہم ہیں جس کو ہم سمجھیں گے کہ آزادی کا یہ تصور کیا ہے یا آزادی کی یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ کیا ہے. اس میں خود انسان بحیثیت انسان کیا ہے. ٹھیک. جی ظاہر ہے کہ دین کا تصور انسان کے بارے میں کچھ اور ہے. ٹھیک. اور وہ لوگ جو کہ اصل منکر ہیں وحی کے،
ٹھیک ہے، اور ایک آسمانی پیغام کے منکر جی۔ ہیں، اور وہ انسان کو خالی اسی دنیا کا رہنے والا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح باقی جانور، باقی موجودات زندہ ہیں، اسی طرح انسان بھی ایک موجود ہے جی جی اس زمین پہ رہنے والا. تو اس اعتبار سے خود انسان کا تصور، اب اس کو اگر ہم دین کے مقابلے میں دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ تو ہم بحث کر چکے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی جی جی کہ انسان بحیثیت انسان دین جو ہے اس کی کس قدر آزادی اور اس کی کس قدر عظمت کا قائل ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ایک بحث بھی ہے جس کو معرفت شناسی کہا جائے، یا پھر اپسٹیمولوجی، جو کہ جس کو کہتے ہیں تھیوری آف نالج. جی اس میں سچائی اور عقیدے جیسے جو نظریات ہیں ان کی نفی کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں. لہذا معرفت سے کیا مراد ہے آپ کی، معرفت یعنی کیا، ٹھیک ہے جی. لہذا اصل معرفت کا زاویہ کیا ہے اور معرفت سے آپ کیا نتیجہ، اور اسی طرح پھر وہ فلسفہ اخلاق کی بات ہے. یہ تین نکات ایسے ہیں کہ کسی بھی آزادی کے مکتب فکر کو جاننے کے لیے ان باتوں کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر آپ انشاءاللہ اس کو پھر میں بعد میں کروں گا جی جی کہ اسلام جو ہے وہ اوورال اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی اصل آزادی اعلیٰ انسانی فطری الہی دینی قدروں کے تصور کے ساتھ ہے. ٹھیک، کہ انسان ان اقدار کے اندر رہتے ہوئے اپنی بحیثیت انسان جو ہے وہ اپنا ایک مقام پیدا کرے، اس لیے کہ انسان کو وہ خالی ایک حیوان اور ایک وہ جو حیوان کو زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی ایک حیوان ہے جس کو خالی حیات کو باقی رکھنے کے لیے ان مادی وسائل کی ضرورت ہے جہاں انسان دنیا میں رہتا ہے. جی آزادی کی اقسام پر رہنمائی فرمائیے، کتنی ہو سکتی؟ آزادی کی اقسام بیسیکلی جو یورپ میں خصوصاً جو بحث ہوئی وہ بنیادی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ تین اس کے وہ ہیں قسمیں کہہ لیں، یا تین مختلف وہ ہیں تصورات. ایک آزادی کے بارے میں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ جس کو آپ نیگیٹو فریڈم کہتے ہیں، ٹھیک، اور اس کو آپ فریڈم فرام کا، میرا روی، ہاں فریڈم فرام سے ٹھیک ہے، آپ اس کو تعبیر کرتے ہیں. اس طرح اس کو بیان کیا گیا. مذہبی آزادی یا مذہب سے آزادی؟ ہاں یہ اصل میں ہے ہر چیز سے آزادی. ٹھیک ہے، فرد سے آزادی، ٹھیک ہے، دیگر افراد سے آزادی، ٹھیک ہے، تنظیموں سے آزادی، ٹھیک ہے، حکومت سے آزادی. کوئی بھی اپنے ارادے اور انتخاب میں فرد آزاد ہے، اس کو کہتے ہیں نیگیٹو فریڈم. ٹھیک ہے، اور یہ ہوگی فریڈم فرام. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اس پہ بہرحال بعض فلاسفرز ایسے ہیں جو ان کو فلاسفر ہی کہا جاتا ہے، جی جی کہ جنہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اپنے ارادے میں بھی آزاد ہے، اپنے انتخاب میں بھی آزاد ہے. ٹھیک، یہ آزادی اس کو فریڈم فرام کہہ لیں. ایک تو یہ، اس کے بعد ہے پازیٹیو فریڈم. اس کی دو صورتیں ہیں، دو قسمیں ہیں. جی جی پازیٹیو فریڈم میں ایک ہے جس کو آپ لیس فریڈم کہہ لیں، اور ایک جو ہے وہ تھوڑا سا فریڈم کی ایک تھوڑی سی مزید اس کی اس کو حد اکثر میکسیمم فریڈم کہہ لیں، اس کو منیمم فریڈم کہہ لیں. جی اس میں یہ کہتے ہیں کہ تین چیزیں جو ہے نا جو منیمم فریڈم کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تین چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ انسان آزاد ہے، اس وقت آزاد ہے کہ جب اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، یہی جس کی پہلے والوں نے جو بات کی تھی. لیکن یہ تھوڑا سا آگے گئے ہیں کہ یہ بھی کچھ چیزیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ فزیکل موانع بھی نہ ہوں. ٹھیک،
یعنی عالم طبیعیات کے اندر بھی کوئی رکاوٹیں اس کے، یعنی انسانوں کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو، ٹھیک، اور فزیکلی بھی کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو، تاکہ وہ جو ہے وہ اپنے طور پہ آزاد ہو۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جن توانائیوں کی ضرورت ہے، وہ بھی اس کے اختیار میں ہو۔ ٹھیک، تو یہ اس سے بھی اگلا مرحلہ ہوگا، یعنی نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، فزیکل رکاوٹیں بھی نہ ہوں۔ تیسرا وہ تمام تر وسائل اور توانائیاں جو ہیں وہ موجود ہوں، لیکن بہرحال بعض لوگ اس نتیجے پہ پہنچے، خصوصاً لبرل تصور والے لوگ، کہ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کی اقتصادی ترقی کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتے، ٹھیک، وہ بالکل فقر کا شکار ہے، استحصال ہوتا ہے، استحصال تو نہیں اس کو عنوان قرار دیا انہوں نے، وہ کر نہیں پاتے اپنی مطلب، ٹھیک ہے جی، وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا یہ ہے کہ قوانین ہونے چاہیے تاکہ پابندی ہو اور سب لوگ جو ہے وہ اکانومیکل جو سرکل ہے اس کے اندر اپنا وہ ادا کر سکیں اور اب سارے فائدے جو حصہ پا سکیں، ہاں اور وہ فائدہ اٹھا سکے سب لوگ اکٹھے۔ تو یہ ہو گئی پازیٹیو منیمم آزادی۔ پھر ایک پازیٹیو میکسیمم آزادی ہے، انہوں نے ایک چیز کا اور کا اضافہ کیا، ابھی وہ بھی قابل توجہ ہے۔ انہوں نے یہ جو منیمم تھا اس میں ایک نقطے کا اضافہ کیا، ٹھیک، نمبر ایک کوئی اکراہ، کوئی اجبار، کوئی فورس نہ ہو، نمبر دو وہ کیا کہتے ہیں، کوئی موانع اس کے راستے میں بھی نہ ہوں، اور وہ تمام تر وسائل، اسباب، علل، شرائط جن کے ذریعے وہ ترقی کر سکتا ہے وہ بھی اس کے اختیار میں ہوں۔ اور جو چوتھا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہدف کا تعین ضروری ہے، ٹھیک ہے، ایک ہدف کا تعین ضروری ہے، ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ ہاں، وہ ہدف کیا ہے وہ مثلا وہ کہتے ہیں کہ جو وہ سیلف ریئلائزیشن ہے، اور سیلف ریئلائزیشن اس وقت ہوتی ہے جب انسان کی خواہشیں، وہ جو اندر کی خواہشیں ہیں، ان کی تکمیل اگر ہو جائے تو یہ جو ہے اس سے، تو یہ تقریباً 3 قسمیں بنتی ہیں آزادی کی۔ پازیٹیو آزادی ہے، نہ نیگیٹو آزادی ہے، پھر منیمم پازیٹیو آزادی ہے، پھر میکسیمم پازیٹیو آزادی ہے۔ گھوم گھما کے انسان چاہتا ہے کہ وہ جو اس کا مادی وجود ہے اس کی ترقی کے لیے آئے، علم حاصل کرے، بنائے، ترقی کرے، اپنے لیے آسائشیں، اپنے لیے انٹرٹینمنٹ، اپنے لیے امیوزمنٹ، انجوائمنٹ کے جتنے بھی وسائل مہیا کر سکتے ہیں وہ کرے، اور بس یہی کچھ ہے، یہی انسان جو ہے نا، سب کچھ انسان یہی ہے۔ میں خلاصہ مطلب عرض کر رہا ہوں کہ اس آزادی کے ان تمام تر بحثوں کا، لفظوں کا ادھر سے ادھر ہیر پھیر کرنے کے بعد اگر آپ نتیجہ نکالیں گے تو انسان نے چاہا یہ ہے گزشتہ 200-300 سال کے اندر، خصوصاً یورپ کے انسان نے جس میں سارے سمجھدار ہیں بقول ان کے، تو ان سب نے انسان کو جو دیکھا ہے وہ انسان یہی ہے کہ انسان اپنی مادی ترقی کے لیے، جس میں ظاہر ہے کہ مابعد کی زندگی جو ہے، میٹا فزیکل زندگی کا کوئی تصور اوورال موجود نہیں ہے، اور انسان بس اپنی اقتصاد کو بہتر بنائے، اور بس یہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ قبلہ آیت اللہ شہید مطہری نے آزادی کتنی اقسام بتائی، انہوں نے کیا بحث کی ہے؟ ظاہر ہے کہ اب شہید کا نقطہ نظر ظاہر ہے کہ اب ہم آ جاتے ہیں ادھر، بیسیکلی اسلام نے آزادی کو کن زاویوں سے دیکھا ہے، کیا کون سی آزادی ہیں جو کہ دین دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ دین تعریف کرتا ہے اس آزادی کی۔ اس میں 4 ایک عناوین قائم کیے ہیں شہید نے۔
ایک تو وہی ہے جو اہل مغرب نے بھی اس کو بیان کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ حاصل ہو، اس کو وہ حیوانی آزادی کہتے ہیں. ٹھیک. انسان کی قوہ غضبیہ، انسان کا قوہ شہویہ، انسان کے اندر جو ہوا و ہوس جو موجود ہے اس میں انسان بالکل آزاد ہو، اور اس معاملے میں یہ حیوانی آزادی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جنگل کے جانوروں کو میسر ہے. جی. مطلب ہے ایک تو یہ آزادی، ایک آزادی جو ہے اس کو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آزادی جو ہے وہ انسانی آزادی ہے. جی جی. انسانی آزادی سے کیا مراد ہے؟ انسانی آزادی بیسیکلی ان حیوانی معاملات سے بالاتر ایک معاملہ ہے. ٹھیک. یہ یہاں پہ بحث آ جائے گی، انسانی افکار کی بحثیں ہیں، انسانی قدروں کی بحثیں ہیں، ٹھیک. انسانی عواطف اور احساسات ہیں انسان کے وجود کے اندر، انسان کے اعلیٰ انسانی قدروں کی طرف انسان کا تمایل ہے، وہ جو ویلیوز انسان چاہتا ہے ان کو قائم رکھے. تو یہ اس کو آپ درجہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا، اور یہ اس کو آپ انسانی آزادی کے ساتھ تعبیر کریں گے. اس کے بعد آ جاتے ہیں اجتماعی آزادی، یعنی معاشرہ جس میں، اور یہ جو پیچھے بحثیں آئی تھیں اس میں ظاہر ہے کہ ایک حد تک دین کا نقطہ نظر بھی پازیٹیو ہے. ٹھیک. کہ اجتماعی طور پہ انسان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ دینی نقطہ نظر سے نمبر ایک تو اس کے راستے میں رکاوٹیں نہ ہوں، ٹھیک. اور دینی اعتبار سے حکومت جو ہے، جو دین کا تصور ہے حکومت کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ حکمران جی. جواب دہ ہے عوام کے سامنے. ٹھیک. ایسا نہیں ہے کہ آنسریبل. ہاں، یعنی رسپانسیبل ہے، ٹھیک. اس کو کویسچن کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. حکمران ایسا نہیں ہے کہ جواب دہ نہیں ہے. حکومت کا کام ہے ایسی فضا تیار کرنا، جی. ایسا انوائرمنٹ بنانا کہ انسانوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے استعداد، صلاحیتیں اور وہ جو رکھی ہیں اس کی تکمیل ہو سکے، اس کو کشف کیا جا سکے. ٹھیک. یعنی وہ صلاحیتیں جو ہیں اس وقت جب تک وہ انوائرمنٹ آپ نہیں دیں. تو یہ ذمہ داری بیسیکلی حکومت کی ہے کہ وہ ماحول مہیا کرے اور ان رکاوٹوں کو دور کرے. ٹھیک. وہ رکاوٹیں چاہے کسی طرح بھی ہوں، لیکن پابندیاں بھی ایسی پابندیاں جو عقلائی ہیں، جن پابندیوں کے نتیجے میں کیا ہے کہ سارے انسانوں کی صلاحیتیں جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئیں، اور انسان جو ہے واقعاً خلقت کے اس ہدف کی طرف بڑھے جو خالق نے بشر کے لیے متعین فرمایا ہے. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ جب دین یا مثلا شہید نے جو بیان فرمایا کہ دین جو اجتماعی آزادیوں کی آزادی کی بات کرتا ہے، ایک اجتماع کے اندر ایسا نہ ہو کہ انسان ہی انسان کا غلام ہو جائے. ٹھیک. ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں تو آزاد ہو اور انسان جو ہے وہ ایک بڑے زندان میں محبوس ہو جائے. انسان اپنی ترقی کے لیے انسان کو استعمال کرے. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ خود انسان کی خدمت میں ہو جائے. نہیں، انسان بیسیکلی وہ جو ایک وجود اللہ نے اس کو بخشا ہے، اور وہ وجود ایک ایسا وجود ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد معین نہیں ہے. یعنی وہ جو دین جو کہتا ہے وہ انسان کو ایک مطلق اور ایک ایبسلیوٹ منزل کی طرف، اس کا مطلب ہے یہ وجود در حقیقت انسان جو ہے وہ ایک ایبسلیوٹ مخلوق ہے. ٹھیک. یعنی انسان کو اس ایبسلیوٹ، وہ جو اصل خالق ہے اس کی طرف، لہٰذا انسان کو محدود مخلوق نہیں ہے. ٹھیک. ایسی مخلوق جس نے انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے جی. لہٰذا دنیا کے اندر سوسائٹی میں جہاں انسان ہیں، جہاں انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے اور بہت ساری لوازمات ہیں اور اجتماع کے مختلف پہلو ہیں، سوسائٹی کے مختلف سسٹمز موجود ہیں، تو ایسے سسٹمز کے اندر انسان اجتماعی آزادی بہرحال اس کا حق ہے، اس کو ملنی چاہیے. اور ایسا نہ ہو کہ
خود فرد کا یا افراد کا ایکسپلائٹیشن نہ ہو، استحصال نہ ہو، جی جی، انسانوں کو ایک غلامی کے جدید تصور کے اندر نہ مبتلا کیا جائے، تو یہ آزادی ہو جائے گی اجتماعی. ٹھیک. پھر آزادی ہے آزادی معنوی. ٹھیک. آزادی معنوی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہدف ہے، ایک بڑا ہدف دین کا. اور آزادی معنوی سے مراد وہی انسان کے باطن کا آزاد ہونا ہے، انسان کی روح کا آزاد ہونا ہے، انسان کی روح کا پاکیزہ ہونا ہے، انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس کو اس قابل ہو جائے کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر وہ ایک بڑا مقام. اور وہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے حرص سے آزاد ہو جائے، ٹھیک، طمع سے آزاد ہو جائے، شہوتوں سے آزاد ہو جائے، ٹھیک، لذتوں میں غرق نہ ہو جائے. ٹھیک. ایک دفعہ غرق ہونا ہے، ایک دفعہ لذتیں انسان کی ایک ضرورت ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے. جی. انسان جو ہے وہ اپنے اندر وہ تکاثر طلب نہ ہو جائے، الہاکم التکاثر، جی، کثرت کی خواہش جو ہے وہ انسان کہ یہ بھی مل جائے، یہ بھی میسر آ جائے، نہیں. کثرت کی خواہش سے کیا ہے کہ انسان بلکہ آزاد نہیں ہوتا بلکہ قید ہو جاتا ہے اس خواہش کا، اس خواہش کا بندہ بن جاتا ہے جس خواہش کی وہ تکمیل میں ساری تگدو کرتا ہے. اور جو ہے وہ بلکہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ وہ جو ہم نے اجتماعی آزادی کی بات کی ہے، سوسائٹی کی آزادی کی، اس کے لیے بھی معنوی آزادی ضروری ہے. ٹھیک. جب دیکھیں نا ہر انسان طمع سے آزاد ہو جائے، جی جی، کثرت کی خواہش سے آزاد ہو جائے، ٹھیک، حسد سے آزاد ہو جائے، ٹھیک، جی، تو اس کا فائدہ بالآخر سوسائٹی کو ہوگا. بے شک. یعنی اگر انسان واقعی مانوی طور پہ ساری خامیوں کا کیونکہ معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، تو اگر نہ ہو تو ظاہر ہے معاشرے ہاں کو فائدہ. جی، وہ جو اکائیاں اگر ٹھیک ہو جائیں، جی جی، ہر اکائی اگر ٹھیک ہو جائے، جی جی، اور انسان کے اندر وہ جو کثرت کی خواہش ہے، انسان کے اندر وہ جو کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنی اس خواہش کی تکمیل میں ساری زندگی جو ہے وہ بسر کر دیتا ہے. شہید کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اگر آزادی کا مفہوم آپ سمجھنا چاہتے ہیں یا آزادی کے مکتب کو، تو 3 ایلیمنٹ ایسے ہیں جن پہ توجہ ضروری ہے. جی جی، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ایک تو فرد ہے، خود انسان ہے، اور دوسرا جس میں جو چیزیں قابل بحث ہیں وہ قوانین ہیں، خود انسان کی خواہشیں ہیں، لذتیں ہیں، دین ہے، عقائد ہے، ویلیوز ہیں، خود طبیعت ہے. یہ ساری بحثیں ظاہر ہے مربوط ہیں انسان کی آزادی کے تصور کے ساتھ. پہلے فرد ہے، انسان ہے، اس انسان کو اور اس کی معرفت ہونی چاہیے کہ وہ انسان کیا ہے اور اس کے وجود کی حقیقت کیا ہے. بہرحال یہ ساری بحثیں کہ انسان بہرحال ایک عظیم مخلوق یہاں پہ خلق کی گئی ہے خالق ہستی کی طرف سے، اور اس کی خلقت کا مقصد بھی بہت عظیم ہے، بہت ہی بالاتر ہے. لہٰذا دوسرے مرحلے میں جب ہم آتے ہیں تو معاشرے کے اندر موجود یہ ساری چیزیں جس میں قوانین بھی ہیں، دیگر انسان بھی ہیں، جس میں عقائد کی بحثیں ہیں، جس میں دین کی بحثیں ہیں، جس میں ویلیوز ہیں، جس کے اندر طبیعت ہے اور یہ سارا ماحول ہے، یہ ساری چیزیں قابل بحث ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ بحث ہے جو کہ دین خصوصی طور پہ جس کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور وہ انسان کی سعادت اور تکامل ہے. ٹھیک. اور اس اعتبار سے انسان ایک ذمہ دار مخلوق خلق کی گئی ہے. اللہ فرماتا ہے نا کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، ہم نے تمہیں کان دیے ہیں، ہم نے تمہیں دل دیا ہے، اور یہ سارے کے سارے جواب دہ ہیں. بے شک. بڑی خوبصورت قرآن نے بات فرمائی کہ یہ سارے جواب دہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بالکل آزاد ہوں جو تمہارا دل چاہے یہ دیکھیں. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے کان آزاد ہیں اور یہ مسئول ہیں کل کو یہ جواب دہ ہیں. بلکہ تو وہ بھی قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جب
عالمی محشر ہوگا تو یہ خود بولیں گے، گواہی گواہی دیں گے. جی اب وہ کیا اس سے کیا مراد ہے، کیا ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. بہرحال یعنی یہ سب کے سب جواب دہ ہیں یہ مخلوقات جتنی بھی. بلکہ بعض روایات میں بڑی خوبصورت تعبیر بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ کی فوج ہے، یہ تمہارے وجود کے اندر جو ہے نا اللہ نے، یہ میرا مطلب ہے ایسے ہی نہیں ہے کہ یہ بالکل تمہارے اوپر چیک اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ یہ جو آنکھیں گواہی دیں گی، یہ جو دل گواہی دے گا، یہ جو کان گواہی دیں گے. اللہ معاف کرے. تو اس اعتبار سے انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے اور اس کو اپنی سعادت کا اور اپنے تکامل کا ٹریک جو ہے وہ طے کرنا چاہیے، تاکہ وہ آزادی کو اس کے ساتھ نتھی کرنا بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری کا تعین کرے. البتہ ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے اس کو انسان کو کیا بنایا ہے، وہ ظاہر ہے کہ جو اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو خلافت کا منصب عطا کیا ہے، یعنی یہ معمولی نہیں ہے. یعنی انسان جو ہے خلافت اللہ کے مقام کے لیے خلق ہوا ہے. تو اصل حقیقت انسان کی یہی ہے. اور الہی خلافت کا جو تصور ہے وہ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا آزادی کا تصور کیا ہو سکتا ہے. یعنی اس سے بڑی آزادی کیا ہو سکتی ہے کہ دین نے انسان کو جو قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس زمین پہ خلیفۃ اللہ ہے. خلیفۃ اللہ کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات اس کے تصرف میں، اس کی دسترس میں، اس کی عظمتوں کے مطلب ہے سامنے جو ہے وہ بے پایان نہیں ہے. ٹھیک. یعنی وہ جو قرآن دعوت دیتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو اور جو اس کے اندر ہے ہم نے اس سب کو تمہارے لیے مسخر قرار دے دیا ہے. تو اس اعتبار اب یہاں پہ ایک عقیدہ جس کو اہل مغرب نے تو اس کی نفی کی، کہا کہ خدا پہ عقیدہ جو ہے وہ انسان کی آزادیوں کو محدود کرتا ہے، دین پہ عقیدہ جو ہے وہ انسان کی آزادیوں کو محدود کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. اور خیال یہ ہے کہ کوئی صراط مستقیم وجود نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. راستہ وہی ہے جو انسان کثرت رائے سے جہاں ووٹ دے دیں سارے اکثریت لوگ، وہ راہ ہے انسان اپنے لیے جو انتخاب کرتا ہے. نہیں، دین کہتا ہے نہیں، وہ انتخاب جو ہے وہ نہیں، جو خالق نے انسان کے لیے جو ٹریک طے کیا ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو کہ انسان کو اس کے کمال اور اس کے ارتقاء اور اس کی ترقی کے اکثریت اس کی مخالفت کرے یا حمایت کرے. ہاں، اب یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے اسلامی نقطۂ نظر سے. آپ دیکھیں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رعیت، جی، اور اس کے لیے ایک را استعمال ہوتا ہے، را اور رعیت. حکمران کے لیے را ہے، حکمران جو ہے وہ را ہے اور لوگ جو ہیں اس کی رعیت ہیں. اچھا، را کا معنی ہے نگہبان، راعی کا معنی ہے نگہبان، محافظ. یعنی حاکم جو ہے وہ بنیادی طور پہ لوگوں کی مال کا، جان کا، ناموس کا، ان کے حقوق کا محافظ ہوتا ہے. اور یہ دینی نقطۂ نظر سے یہ اس کی ذمہ داری ہے شرعی کہ وہ انسانوں، اس کا اصل فریضہ یہ ہے کہ انسانوں کے معنوی ارتقاء اور کمال کے لیے ایک فضا کو مہیا کرے. جی جی، بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. میں سے بس لاسکو سے بول رہا ہوں. جی جی. آج میں مولانا کا بیان سن رہا تھا تو وہ ہمیں بتائے تھے کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ عوام کی جواب دہ ہوتے ہیں. جی جی. تو اس کے اوپر میں آج یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک حج کا خطبہ سن رہا تھا تو اس کے اندر جو امام کعبہ ہے وہ کہے تھے کہ حکمران کی عزت کرو، ان کا احترام کرو. اور آگے سے نے ایک جو حدیث سنائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب نوجوان قیادت، اسلام کی قیادت ہوئیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پھر وہی اسلام کے نام لے کر قتل و غارت کریں گے. تو اتنی تو ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. لیکن جو قتل و غارت کرنے والے ہیں وہ تو ہمارے سامنے، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں.
لیکن آج میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے پیچھے ہیں، جو ان کو پیسہ دیتے ہیں، جو ان کو پروموٹ کرتے ہیں، جو ان کو اسلحہ دیتے ہیں، اس کا ایگزامپل میں یہ لینا چاہتا ہوں کہ حکمران اگر حکمران کو کہتا ہے، جیسا سعودی عربیہ نے امریکہ کو کہا کہ آپ شام پہ حملہ کرو، ہمیں جو جنگ کی کاسٹ ہوگی وہ ہم پورا کریں گے، تو میں آج مولانا سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حکمران کی کیا وہ کون سے عوام کے جواب دہ ہوں گے، ان کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ ٹھیک ہے عزیز، ٹھیک ہے انشاءاللہ جواب دیں گے. جزاک اللہ. وقت میں اتنا ہی رہ گیا، اگر آپ چلیں ٹھیک ہے. 3 منٹ وہ بہرحال اسی سوال کو ہی دیکھ لیتے ہیں. تو یہ اصل ہے، اصل یہ ہے کہ حکمران جواب دہ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب اس اصل پہ کوئی عمل نہ کرے تو دین نے تو راستہ یہی بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حکمران ہر طرح سے آزاد ہیں، اور جو بنیادی طور پہ مشکل یہ ہے، تاریخ میں بھی ہوا اور ابھی بھی اکثریت مسلمان حکمرانوں کی جو ہے وہ نہیں ہے جو کہ دین جس کرائٹیریا کو بیان کرتا ہے. ہاں، یہ ہونا یوں چاہیے. ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ ایک آئیڈیل تصور ہے کہ دین یوں کہتا ہے. اگر کوئی دین کی بات پہ عمل نہیں کرتا تو اس کا ظاہر ہے کہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، البتہ یہ ہے کہ عوام کو حکمرانوں کا احترام کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ دو طرفہ ہے. یعنی یہ اس وقت احترام کرنا چاہیے جب حکمران بھی اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں. یعنی کیا واقعاً حکمران اسی سیرت کو فالو کیے ہوئے ہیں جو سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی اور وہ کس طرح آلائشوں سے پاک تھی، کس طرح گناہوں سے پاک تھی. آج تو ایسا قصہ نہیں ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں اگر حکمران اپنی ذمہ داری پوری کریں تب بھی عوام، ہاں، یہ اس وقت ہے کہ عوام اس وقت اس حکمران کا احترام کریں کہ جو حکمران واقعاً حکمران ہے، جو عادل ہے اپنی زندگی میں اور اپنی حکومت میں، اور جو مسلط ہے اس کی بھی. ہاں، جو مسلط ہے. جی شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے قبلہ. جی بسم اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے شام 7 بجے آپ سے ملاقات رہے گی. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قوت برداشت شان کو بڑھا دیتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.